ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑی مشعل راہ ہے. اگر ہم اس کو صحیح معنی میں سمجھ لیں، سیکھ لیں، تو اللہ کا مطلب یہ ہمارے ملک کے اندر یہ دنگا فساد نہ ہو، یہ فساد نہ ہو. اگر ہم صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، امام حسن مجتبی، ان خلفائے راشدین کی زندگی کو صحیح معنی میں صرف پڑھ لیں، سمجھ لیں اور اس کو صرف نافذ کر دیں، اللہ کا مطلب ملک پاکستان معیشت کے بحران سے نکل جائے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، سارے جتنے بھی کرپٹ 2 نمبر لوگ ہیں وہ جیلوں میں ہوں گے، کیونکہ منصب خلافت پر اقربا پروری کی بنیاد پر اس منصب کو نہیں دیا گیا. آج ہماری اقربا پروری کی بنیاد پر چیزوں کو دیا جاتا ہے. یہ میرے بہت زیادہ قریب ہے اس وجہ. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب قرب قیامت ہوگی تو جو امانتیں ہوں گی وہ نااہلوں کے سپرد کر دی جائیں گی. جب نااہل لوگوں کے سپرد امانتیں کر دی جائیں تو اللہ کے محترم پھر کربلا کا واقعہ بپا ہوتا. نااہل تھا، اہلیت نہیں تھی، اس منصب کی اہلیت نہیں تھی. نااہل کے سپرد جب ہم امانتیں کر دیں گے تو اللہ کے محترم پھر کربلا کا واقعہ بپا ہوتا ہے. اور جب نااہل منصب پر آتا ہے پھر اس کو نواسہ رسول بھی نظر نہیں آتا، پھر اس کو شریعت محمدی بھی نظر نہیں آتا، پھر اس کو دین نظر نہیں آتا، اس کو صرف تاج و تخت نظر آتا ہے. لیکن اگر یہی منصب امام حسن مجتبی کو عطا کر دیا جائے جو منصب کے اہل تھے، جب آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی گردنیں تلواروں پر آ گئیں تو آپ نے ایک قدم آگے بڑھ کر امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ سے صلح فرمائی. فرمایا میں نہیں چاہتا کہ امت کا خون بہایا جائے، امت کا قتل و غارت ہو، امت کو زمین پر فساد پھیلایا جائے. آپ نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا. آپ نے وہ منصب حضرت امیر معاویہ کی سپرد کر دیا. اہلیت جس کے اندر ہوگی، اللہ کے محترم صحیح فیصلے کرنے کی اہلیت جس میں ہوگی، تو اللہ کے محترم وہ قوم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی.